وٹا سٹا کی شادی نے معاشرے پر بڑے منفی اثرات ڈالے ہیں، شریعت اس شادی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ نظامی بھائی، وٹا اور سٹا پنجابی کے دو لفظ ہیں نا جی، وٹا مانا پتھر جی اور سٹا کا مانا زور سے مارنا. تو یہ ایک شادی کی قسم زمانہ جاہلیت کی تھی، اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں آپ کو اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ اس شرط پر دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ ہمیں دیں گے. اور آج تک ایسے ہی ہو رہا ہے، بلکہ جن خاندانوں میں دشمنی ہوتی ہے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے یہی نکاح استعمال کیا جاتا ہے. جی ایک بیٹی ان کی لے آئیں اور ایک بیٹی ان کو دے دیں، اور یہ شرط ہوتی ہے درمیان میں کہ بیٹی دو گے تو ہم دیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا شگار فی الاسلام، اسلام میں شگار وٹا سٹا ہے ہی نہیں. اب اس حدیث میں کچھ راویوں کی طرف سے اس کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ وٹا سٹا یہ ہے کہ ایک رشتہ تم دو اس شرط پر کہ ہم بھی تمہیں رشتہ دیں گے، یعنی بیٹی کا رشتہ اس شرط پر دو کہ ہم سے تم ایک بیٹی کا رشتہ لو گے بھی، ادھر سے دیں گے ادھر سے لیں گے. تو یہ ایک کسی راوی کی تشریح ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان 3 صحابہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت جابر. تینوں نے اس شرط کے بغیر بیان کیا ہے کہ لا شغار فی الاسلام، وٹا سٹا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک شادی ہوئی ہے. حضرت عباس کے بیٹے عباس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا عبد الرحمن بن حکم کو، اور عبد الرحمن بن حکم نے حضرت عباس کے بیٹے عباس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اس شرط پر کہ دونوں طرف سے حق مہر بھی ہوگا، لیکن شادی ہم تب کریں گے جب تم رشتہ دو گے تو ہم دیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے اپنی فورس بھیجی، پولیس والا بھیجا، اور کہا جا کے یہ فوری نکاح ختم کراؤ، عورتوں کو ان کے میکے میں بھیجو، جدا جدا کرو، کیونکہ یہ وہی وٹا سٹا ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. جس سے پتہ کیا چلا کہ حق مہر ہو بھی تو بھی یہ شادی حرام ہے، اور حق مہر درمیان میں نہ بھی ہو، اگر شرط پر ہوئی ہے شادی تو پھر یہ حرام ہے. ایک صورت اور ہمارے ہاں ہے، ایک رشتہ کیا ہے، کوئی 2 4 10 سال گزرے، دیکھا کہ بچی بڑی ماشاءاللہ اس خاندان کی اچھی ہے، یا بیٹا ادھر بلایا تھا تو وہ بڑا خوش ہے، تو 2 4 10 سال کے بعد وہ اسی خاندان سے ایک رشتہ آپ نے لے لیا، تو یہ تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن شادی کے موقع پر اس ذہنیت کے ساتھ کہ یہ شادی ہماری بیٹی کو رشتہ دیں گے تو ہم بھی اپنی بیٹی کا دیں گے، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگرچہ اس میں حق مہر بھی ہو، حق مہر دے بھی دیں تو بھی یہ حرام ہے. اور ہمارے معاشرے میں خرابیاں کیا ہیں؟ ایک بچی جو اپنے گھر میں خوش و خرم ہے، اپنے خاوند کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ساس کی خدمت گزار ہے، سسر کو پوچھ رہی ہے، گھر میں خوش ہے. اور دوسری بھی بچی جو ہے جس کی اس کی شرط پر شادی ہوئی تھی، اس کی اپنی ساس کے ساتھ نہیں بنی، نندوں کے ساتھ چپکلش ہو گئی ہے، خاوند کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس کی لڑائی ہوئی ہے، وہ روٹ کے گھر آ گئی ہے، اور آتے ہی ماں سے کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے. کیا ہوا بھائی؟ اماں دیکھو میرا گھر اجڑ گیا ہے اور یہ اس کو مجھے کرا رہا ہے. اماں یہ میرا بھائی اس وقت ہے جب یہ اس کو گھر بھیجے گا. اور اماں بھی کہتی ہے بیٹا میں نے تمہیں دودھ نہیں بخشنا اگر تو اپنی بیٹی کو طلاق نہ دے. اور ایسا ہوا. بیٹا کہتا اماں میرے 6 بچے ہیں، میں خوشحال ہوں، میری بیوی اچھی ہے، خدمت گزار ہے، آپ کی بھی خدمت کرتی ہے، آپ ہم پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ بیٹی کو سمجھائیں، اس کا دماغ صحیح کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرائیں، ان کی صلح کرائیں. بیٹی کہتی ہے نا بھائی تو ہمارا بھائی نہیں ہے، اور ماں کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے. اور یہ وٹے سٹے کا نقصان نظر آتا ہے. جی. اور بالآخر والدین نے اپنے اس بیٹے کو جو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر راضی نہیں، اس کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا، بائیکاٹ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرا قصور کیا ہے؟ اللہ. اور اس طرح بے شمار گھر ہیں جو اجڑے ہیں جن کی اس طرح بربادی ہوئی ہے. تو یہ وٹا سٹا حرام ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر کسی فقہا کی تھوڑی سی بات بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں اگر دولہا اور دلہن کو اس چیز کا پتہ تھا کہ وٹا سٹا حرام ہے اور انہوں نے پھر بھی نکاح کر لیا تو انہوں نے بدکاری کی ہے. بٹی صاحب یہ کنفرم بات ہے، کنفرم علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ نکاح حرام ہے. اور اگر ان کو علم تھا کہ یہ حرام ہے پھر بھی شادی کر لی تو وہ بدکاری کر رہے ہیں. بٹ صاحب ایک چیز اور ایڈ کرنے دیں مجھے، بریک پہ جانا ہے فوری طور پہ. میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں وٹا سٹا تو چلیں، یہ ایک بیٹی گئی ایک بیٹی آئی، میں نے تو دیکھا انہیں 2 بیٹیاں دے کے وٹا سٹا کے بعد بھی ایک چیز چلی ہے کہ اب اس شادی کے بعد اب ایک بیٹی اور جائے گی. آپ سر یہ کیا ہے پھر؟ میں کہہ رہا ہوں ایک تو ہے کہ ایک شادی ہوئی ہے جی، وہ چل رہی ہے، کامیاب چل رہی ہے، دونوں فیملیز کا بڑی محبت بڑھ گئی ہے تو وہ ایک رشتہ اور کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. شادی کرنی اس شرط پر پہلے سے طے ہے کہ ہم تمہیں بیٹی کی آپ بہن کا رشتہ اس شرط پر دیں گے کہ تم بھی اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کے ساتھ بیاؤ گے، تو یہ حرام ہے، اس کو وٹا سٹا کہتے ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شادی اچھی رہی،
اس کے بعد ایک بیٹی اور لائے اور پھر وہ اس شرط پہ آئی کہ اب آپ اپنی بھی بیٹی ہمیں دیں گے, پھر وہ دوسرا وٹا سٹا ہو جائے گا. وہ بھی پہلے والا تو صحیح تھا, ٹھیک ہے. آپ یہ جو نئے سرے سے کرنے لگے یہ وٹا سٹا ہے, اس کو یہ حرام کہا گیا اور یہ جائز نہیں. تو میری بات مکمل نہیں ہوئی. جی پلیز. فقہائے اعظام کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو, دولہا کو یا دلہن کو پتہ تھا کہ یہ شادی حرام اور اس کے باوجود اس نے کر لی تو اس نے بدکاری کی ہے, اس کو سزا رجم کیا جائے گا. اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا اور والدہ نے شادی کر دی, اسلامی تعلیمات نہیں تھیں, تو پھر وہ معذور ہے. اور اگر بچے ہو گئے, سلسلہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے, اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ شادی حرام ہے تو یہ بچے کا نسب اس باپ کی طرف نہیں ہوگا, بچے اس باپ کے نہیں شمار ہوں گے, یہ باپ ان کا خرچہ بھی نہیں دے گا, یہ ماں کے ساتھ رہیں گے. اور اگر ان کو پتہ نہیں تھا, جاہل تھے, تو یہ بچے اس باپ کے شمار ہوں گے, یہ ان کا خرچہ بھی دے گا. لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ شادی حرام ہوئی تھی, ان دونوں کے درمیان جدائی کرنا فوری ضروری ہے. کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہو گیا ہوا ہے تو اس کو فوری ختم کرنا بھی ضروری ہے. بھٹی صاحب بریک پہ تو جانا ہے مجھے, لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اس کلپ کے بعد, اس ڈسکشن کے بعد ہمیں جو رائے آئے گی ہمیں بالکل وارملی ویلکم کرتے ہیں, تلخ آئے گی. بھٹی صاحب کیونکہ معاشرے میں یہ کروڑوں مثالیں ہیں صاحب, لاکھوں نہیں کروڑوں مثالیں, لیکن جو اس کی سبب سے جو بربادی ہوئی وہ بھی بے شمار ہیں. جن کے مجھے میسج آئے, جنہوں نے مجھے فون کر کے کیا کہ مفتی صاحب بتائیں میرا کیا قصور ہے, اگر میری بھابھی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکی, اس نے جا کے طلاق لے لی, خلا لے لیا ہے, تو انہوں نے مجھے بھی واپس بھیج دیا, میرا کیا گناہ ہے, میں تو اپنے خاوند کے ساتھ خوش تھی. تو ایسی بچیوں کی جنہوں کو بلا وجہ یہ سزا دی گئی ہے وہ بھی بے شمار ہیں, اور وہ اپنا جرم پوچھتی ہیں کہ ہمارا جرم بتایا جائے. تو اس لیے والدین کو شادی کرتے وقت اسلامی تعلیمات کا خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں کوئی خاندان یہ شرط لگا دے جی ہم رشتہ تو دیتے ہیں لیکن آپ بھی ہمیں دیں, ان کو بھائی جاؤ سوری. لیکن بھٹی صاحب اگر جن والدین کو نہیں پتا تھا کہ اس جہالت کی وجہ سے وہ کر چکے ہیں اور وہ گھر ہنستے بستے ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, وہ کیا کریں؟ ہاں یہی تو بات ہے. غلط کام کی اصلاح کریں گے تو توبہ ہوگی. اس شادی کو فوری ختم کریں, علیحدہ علیحدہ ان کو کریں, اور اس کے بعد توبہ استغفار کریں تو پھر توبہ ہوگی. ورنہ پھر دنیا میں تو ناک رکھنے کے لیے لوگ کہیں گے لو جی اب ہو چکی ہے, اب تو بچے ہیں, اب تو یہ مسائل ہو جائیں گے, تو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ لا شگار فی الاسلام, اسلام میں وٹا سٹا ہے ہی نہیں, اور تم نے کر لیا, تو کل جب اس محبوب کے سامنے جاؤ گے تو پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر.